بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کون ہیں اور امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ ناظرین، امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کے قریب ہوگا، یعنی آپ کا ظہور ایک قسم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا، میری باشت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکثرت کشت و خون ہوگا۔ قاتل اور مقتول دونوں اپنی بد نیتی اور ارادے کی وجہ سے دوزخ میں ہوں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس کا ارشاد منقول ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے بعد تمہیں کوئی اور بیان نہ کرے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زہر ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا، اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام و کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے، اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یک کے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے
گرتے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے نیک شخصیت ہوں گے۔ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات سنوار دے گا۔ ان کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف اس طرح بھرپور ہوگا جیسے اس زمین پر ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا اور آپ کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور دھرتی پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی ڈمب والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر منع کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، بس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ خوب نورانی اور چمکدار، ناک ستواں بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مہدی کے خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ایسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے۔ اسی برکت کے حال پر وہ 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر دنیا کے زمانے میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو وہ بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لیبریز کر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں بنا رکھ پیدا فرما دے گا۔ وہ 7 یا 9 سال تشریف فرما رہیں گے۔ پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک لڑتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر امام مہدی ان سے عرض کرے گا، تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آوازیں دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ امام مہدی کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت شہر بن ہوشت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا منتخب کردہ شخص ہے، پس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ جس نے امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے کا انکار کیا یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔